رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے قیامت کی علامات۔ حضرت حذیفہ بن اسد غفاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دعوت الارض، سورج کے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج و ماجوج کے 3 مرتبہ زمین میں دھسنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف ڈھکیل دے گی۔ وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت آثار قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیہ کو ساقط کر دیں گے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ادیان کو ختم کر دے گا، اور سجدہ صرف اللہ وحدہ کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اسلام کی حکمرانی ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ قیامت پر ایمان و یقین سے انسان کی دنیوی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں بالآخرت اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض حیہ، اور اس کبیرہ صغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا ہے۔ ان علامات میں ترتیب زمانی کا خیال رکھنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ علامات زمینی ترتیب کے مطابق ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہوں گی جو پہلے سے ظاہر ہوں گی، اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں ان علامات کی مختصر وضاحت درج کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب میں تبدیلی نہیں کریں گی، اور اسی ترتیب سے ان کی وضاحت فرمائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا، اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی گھر کے لکڑی کی چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو، وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جائے گا
ایسا دھواں نکلے جو پوری عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے، اس پر تفصیلی کلام عنقریب آیا جاتا ہے۔ تیسری علامت دعوت الارض کا خروج ہے۔ دعوت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوپایا۔ اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے دن کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور ہر طرح کے ہزار جتن کرنے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ کو مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کذاب بھیج دیے جائیں تو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔